پیغام حسین ٹرانسمیشن میں آپ کا ہوسٹ سید کاشف امام موجود ہے اور حسن پروڈکشن کے ذریعے کم و بیش پوری دنیا میں ٹرانسمیشن دیکھی اور سنی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی ہر ایپیسوڈ کی طرح روزانہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک عالم دین ضرور ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش نصیبی دیگر ظاہر ہے محرم کا مہینہ ہے، مصروفیات کے بعد بھی حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین قادری دامت وقادم علی ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ پہلے تو ان کا ہم تھینکس پے کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، پیغام حسین کی پوری ٹیم کی جانب سے، حسن پروڈکشن کی جانب سے۔ ایک ظاہر ہے ہمارا یہ پورا سلسلہ ہے، پوری ایک ٹیم ہے، پورا ایک بزم ہے اس محفل کو ٹرانسمیشن کو سجانے میں، تو ان کا جو ہے پہلے تھینکس پے کریں گے، پھر ان سے ضرور ہم فیڈ بیک بھی لیں گے کہ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے اسٹوڈیو میں اگر ان کو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے علامہ صاحب؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، پیغام حسین کی اس نشست پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا جو ہے وہ صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار سے محبت کس طرح ہے، اس کے بھی کچھ سوالات ہیں، اور اس دور کی یقیناً یہ ضرورت بھی ہے کیونکہ آج کے کشمکش کا معاملہ ہے، ایک پرفتن دور ہے۔ تو آج کل ایک الگ کوئی یہ صحابہ کرام کی عزت کر رہے ہے تو کوئی اہل بیت اطہار کو نہیں مان رہا، کوئی اہل بیت اطہار کو مان رہا ہے، تو صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ اس کے خدشات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے آج علامہ صاحب موجود ہیں اور ظاہر علمی شخصیت ہیں، تو ان تمام سوالوں کا جواب ہم علامہ صاحب کی زبانی سنیں گے ماشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، سوال تو کریں۔ آپ تھوڑا فیڈ بیک آپ کو بولنا بھول گیا پیغام حسین کے حوالے سے، کٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پیغام حسین کی ماشاءاللہ آپ کی ٹیم ہے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر میں سوال آپ سے کروں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ عز و جل، پیغام حسین جو کارواں یہ سلسلہ ہے بہت ہی اچھے انداز سے کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسے عروج و ترقی عطا فرمائے اور آپ کے جملہ اراکین کو اسی طرح محبت سے دین اسلام کی اشاعت میں کردار ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے۔ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور پتہ ہے علامہ صاحب کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ہماری کوئی بات، کوئی دیکھنے والے ویورز کو جو ہے ہماری کوئی بات ان کے دل میں اتر جائے، کوئی عمل پیدا ہو جائے ہمارے کسی الفاظ سے، تو میرے خیال سے کہ ہماری یہ جو ٹرانسمیشن ہے، یہ کوشش ہے، یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ تو علامہ صاحب جس طرح ٹاپک ہے آج کا کہ اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام سے محبت، تو میرا آپ سے پہلا کوشچن یہی ہوگا کہ آج کوئی صحابہ کرام کی سے محبت کرتا ہے تو کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ، تو اب یہ بتائیں ان پر حق پر کون ہے، یہ ذرا ڈیٹیل ہمارے ویورز کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ ہو یا اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، اس سے سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آوری کے بعد آپ دیکھیں دین کو جنہوں نے سہارا دیا ہے وہ صحابہ کرام ہے، اور کس طرح سہارا دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنہری دور ہو، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، یا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دور ہو۔ پھر اس کے بعد دین کو بچانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ انہی کے پیغام کو عام کرتے ہوئے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو منا رہے ہیں۔ اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے وہ کیا ہے، اسلام تیری نفس میں، اسلام تیری نفس نہ دبے گی حشر تک، اسلام تیری نفس نہ دبے گی حشر تک، تیرے رگوں میں خون ہے حق چار یار کا، تیرے رگوں میں خون ہے حق چار یار کا۔ دوسری جگہ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں جنہوں نے دین کو سینچا ہے لہو سے اپنے، جنہوں نے دین کو سینچا ہے لہو سے اپنے، وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ غازی ہیں، وہ شہید ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ ہو یا پھر اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ ہو، تو ان دونوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ جب دونوں کا کردار حق ہے تو آج کوئی اگر صحابہ کرام کی محبت میں آج کے حالات ہم دیکھیں، لوگوں کا کیا معاملہ ہے جناب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے، صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اور کوئی صحابہ کی محبت میں اتنا بڑھ گیا معاذ اللہ، جن کے اکابرین نے یہ کتابوں میں لکھ دیا کہ یہ جنگ تو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ جنگ سیاست کی جنگ تھی،
تو دونوں جگہ یہ کیا ہوا، محبت میں غلوب کر گئے. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ ہو، حضور جنہیں ستارے کہہ رہے ہیں، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ ہو تو قرآن نے جن کی محبت کو لازم کیا ہے، اور ہمارے اکابرین نے ہمیں یہی درس دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو ہمیں صحابہ کی محبت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اہل بیت پاک عظام کرام رحم اللہ کی محبتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اور یہی اہل سنت کا طریقہ اور انداز ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. علامہ مولانا سخاوت حسین قادری دامت بقاتم عالیہ صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار سے محبت کس طرح تھی، اور بہت اچھا یہ ہمیں یہ جو اس دور میں جو پوائنٹ ہے یہ کلیئر کر رہے تھے کہ کچھ صحابہ کو ایکسیپٹ کر رہے تو کوئی اہل بیت کی عزت و حرمت کے معاملات کے خلاف جو ہے بکواس آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. خیر، اب جو دوسرا سوال ہے ہمارا علامہ صاحب سے کہ صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبت کیسی تھی؟ یہ سوال آپ کا بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے حالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آپس کے معاملات میں بخوبی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کئی واقعات ہیں، بے شمار واقعات، جس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. مختصراً عرض یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت اہل بیت کیسی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ قرابت دار کرنا محبوب ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، محبت تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو. اسی طرح اس کی مزید روایت میں اگر ہم دیکھیں، امی عائشہ صدیقہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں، کیا پوچھتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کو زیادہ محبوب کون ہیں؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے، امی عائشہ صدیقہ سے. وہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ. کیا بات، حضرت فاطمہ. کیا بات ہے. اور پھر پوچھا جاتا ہے مردوں میں، کہا جاتا ہے حضرت علی. کیا بات ہے. اور یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کو کون محبوب ہیں، تو حضرت فاطمہ پہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. کیا بات اور مردوں میں کون محبوب ہے، کہا آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب کا یہ جو جواب ہے، بالکل سوری آپ کی بات کو میں کٹ کر رہا ہوں، کہ اس دور میں جو ایک غلط فہمی ہے، غلط گمان پیدا کر دیا گیا، ہم کسی کے خلاف بولنے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ حق اور سچ بولنے بیٹھے ہیں. جو ہمارے امام کی تعلیمات ہے، امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی تعلیمات ہے، ان کا ہم پرچار کرنے بیٹھے ہیں. جی علامہ صاحب. ہاں، مزید ایک واقعے میں اگر ہم غور کریں تو قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھ کر مسکرائے. کیسی محبتیں، جیسے آپ اور ہم آپس میں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، یہ آپس میں دیکھ کر مسکرائے اور مسکرائے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو فرمایا پلسرات سے وہی گزرے گا جسے حضرت علی اجازت دیں گے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اجازت دیں گے. یہ بات سن کر حضرت علی بھی مسکرا دیا. سبحان اللہ. اور کیا مسکرانا ہے آپس میں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، اے ابوبکر تم انہیں ہی اجازت دینا جن کے دل میں حضرت ابوبکر کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. یہ آپس کی محبتیں ہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دور ہو، حضرت علی کیسی محبت فرماتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبتیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. کیسے دعا فرماتے اپنے دور خلافت میں کہ شیخین نے جس طرح امامت فرمائی ہے اس طرح ہمیں بھی عطا فرما. اسی طرح ان کی تعریفات کرنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا انداز تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت ہے، بغیر اجازت کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آپ جب چاہیں میرے گھر میں تشریف لے آئے. تو ایسی ان کی آپس میں محبتیں تھیں. اور آج اگر کوئی بیٹھ کر ممبر و محراب سے چیخ کر چلا کر گلے پھاڑ کر اور لوگوں کو نفرتیں پھیلا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ان محبتوں کو پڑھے، سمجھے اور انہی کو عام کرے، تاکہ آپس کے انتشار سے بچتے ہوئے اہل سنت جس طرح
انہیں حق کیا اور بات سچ مانتے ہوئے کیا بات ہے۔ صحابہ اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، سب کو یہ توفیق عطا ہو جائے۔ ماشاءاللہ آمین۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں علامہ صاحب کہ بس وہ ایک شعر ہے نا کہ ایک سمت علی ایک سمت عمر، سبحان اللہ۔ صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے دور میں صحابہ و اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھ کر محرم منانا کیسا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس دور میں۔ محرم کے حوالے سے بڑے خرافات اور بڑی بدگمانیاں ہیں، تو آپ ذرا یہ ہمارے رہنمائی فرما دیں۔ بالکل، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کوئی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو کون ہیں وہ لوگ 1400 سالہ تاریخ میں جو حق پر ہوتے ہوئے صحیح انداز میں محرم منا رہے ہیں؟ اب دیکھیے، اس بات کو سمجھ لیجئے، ہمارے اکابرین علماء ہو، ائمہ مجتہدین ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، اولیاء اللہ ہو، ان سبوں نے کس چیز کی محبت کا درس دیا ہے؟ دونوں کی آپس میں محبت کا درس دیا ہے، اور یہی درس آج بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ یہ کہ ایک دوسرے کے آڑ میں فرقہ وارانیت پھیلاتے ہوئے ایک دوسروں کو کفر و شرک کے نعرے لگاتے ہوئے اس انداز سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، محبت صحابہ کیا ہے؟ جو ابھی ہم نے سنا کہ محبت صحابہ یہ ہے کہ اہل بیت کی گستاخی نہ کی جائے، کیونکہ صحابہ کا ذکر اہل بیت کا ذکر ہے، اور اہل بیت کا ذکر صحابہ کا ذکر ہے۔ اہل بیت کا ذکر صحابہ کا ذکر ہے۔ یہ ایام شروع ہوتے ہیں محرم الحرام کے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اور مزید آپ غور کریں، کربلا کے ان واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اہل بیت اطہار کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد کربلا معلیٰ میں کتنی تھی؟ یہ روایتوں میں ملتا ہے 21 کی تعداد تھی کربلا معلیٰ میں۔ بقیہ کون تھے؟ بقیہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کی اولادوں میں سے تھے۔ تو وہ لوگ جو شہید ہوئے، آج کچھ لوگ چند ناموں کو خاص کر کر بس انہی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور انہی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ معاذ اللہ گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے صحابہ کی محبت کب ہوگی؟ جب اہل بیت کی محبت کامل ہوگی، اور اہل بیت کی محبت کب ہوگی؟ جب صحابہ کی محبت کامل ہوگی۔ تو دونوں کے آپس میں رشتے ایسے مضبوط ہونا چاہیے۔ اہل سنت کا انداز دیکھیے، کیا خوبصورت انداز میں ہم مناتے ہیں محرم کے ایام کو۔ شروع سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یاد ہو، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام ہو۔ اسی طرح کربلا معلیٰ میں مزید شہید ہونے والے صحابہ کرام ہو، ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اصلاح ثواب کرتے ہیں، لنگر و نیاز کرتے ہیں، اور ان ساروں کا ثواب تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا کو پہنچاتے ہیں، نہ کہ کچھ خاص لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں یوں ہی اپنے محرم کے ایام کو بھی منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی انداز میں ان محرم کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام گزشتہ انبیاء پر افضل کہنے پر کیا حکم ہے؟ بے شک یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے آج کے دور کا۔ ہوا کیا جناب، گزشتہ چند دن پہلے ایک شخص نے ایسی گستاخی کی، جو کالے کپڑے والے، کالے عقیدے والے، کالے چہرے والے لوگ ہیں، کیسے گستاخی کر ڈالی۔ 1400 سالہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے اس بات کو اس انداز سے نقل نہیں کیا، لیکن جن کے دل اور سینے کالے ہوں تو گفتگو بھی ایسی کیا کرتے ہیں۔ کیا کہہ دیا اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں۔ تو اس بات کو ذہنوں میں بیٹھا لیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام مجدد شاہ احمد رضا خواہ فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 245 پر فرماتے ہیں، جو غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سینہ پیٹ کر یہ کہتا ہوں، اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، تو ہم بھی اہل سنت جیالے ہیں، اور سینہ تان کر یہ بات کہتے ہیں، اور بابنگے دول بغیر کسی خوف و خطر کے کہتے ہیں، جو ایسا عقیدہ بیان کرے ایسا شخص کافر ہے
اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اگر ان کے حق میں ہدایت ہے، اور ہمیں اہل سنت کے عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم جس طرح آپ آمین۔ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پیغام حسین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ دوسرا سوال ہے ہم علامہ صاحب سے، دوسرا اور آخری سوال آپ سے کریں گے ہم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیخین سے محبت کس طرح تھی؟ جیسا کہ ہم گزشتہ سوالات کے ضمن میں بھی یہ بات کو سمجھ چکے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو دور رہا بڑا سنہری دور رہا، اور یہ دعا فرماتے رہے کہ جس طرح خلیفہ اول خلیفہ دوم ہدایت یافتہ تھے، اور جس انداز سے معاملات سیاست ہو یا معاملات ولایت ہو ادا کر گئے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع عام میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کی تعریفیں کیا کرتے، ان کے اداؤں کو بیان کیا کرتے، اور ایک اہم ترین بات یہ ظاہر ہے کچھ لوگ اس دور میں بھی اس طرح کے آ گئے تھے معاذ اللہ جو غلو کے قائل ہو گئے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے واضح ارشاد فرمایا جو مجھے شیخین پر فضیلت دے، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دے تو میں اسے درے لگاؤں گا، میں اسے درے لگاؤں گا۔ تو آج جو لوگ حضرت علی کو صحابہ پر فوقیت دیتے ہیں یا معاذ اللہ اس سے بڑھ کر نبی پر فوقیت دے رہے ہیں، تو کیا انہیں اپنے آقا و مولا کا یہ فرمان یاد نہیں ہے؟ ان کی کتابوں میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں جو آپس میں محبتیں تھیں، انہی محبتوں کو اپنے سینے میں بساتے ہوئے اس دنیا سے جانا نصیب عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مولانا سخاوت حسین قادری صاحب بہت ہی ایک خوبصورت انداز میں ہمارے جتنے بھی پوائنٹس تھے اس دور میں، جو میرے سوالات تھے، جو ہمارا ٹاپک تھا، بہت اچھے انداز میں، بہت عمدہ احسن طریقے سے انہوں نے تمام سوالوں کے جو ہے جواب دیے۔ اللہ کریم ہم تمام کا یہ آنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ماشاءاللہ پیغام حسین کا یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے، اور پیغام حسین ٹرانسمیشن آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو کم و بیش حسن پروڈکشن کے ذریعے کم و بیش پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو بس اتنی سی بات کروں گا کہ جو حضور کے قدموں سے لگے اسے ہم نالین کہتے ہیں، جو حضور کے قدموں سے لگے اسے ہم نالین کہتے ہیں، اور جو حضور کے سینے سے لگے نا اسے ہم حسین کہتے ہیں، جو حضور کے سینے سے لگے اسے ہم حسین کہتے ہیں۔